السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ کیمپین کا وقت ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں آلریڈی کیمپین کا وقت ختم ہو چکا ہو، لیکن اس دوران ہر پارٹی جو اپنی کیمپین کر رہی تھی، جلسے کر رہی تھی، جلوس کر رہی تھی، ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوتی ہے، وہ ہے علامہ سعد رضوی صاحب کی، ٹی ایل پی کی، اور اس میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس سے کئی لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ سعد رضوی صاحب نے بیسکلی عمران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ٹی ایل پی نے، تحریک لبیک پاکستان جو جماعت ہے، اس نے ان کا اعلان کر دیا۔ میں نے آپ کو وہ ویڈیو سنوانی ہے، سعد رضوی صاحب کا وہ پورا کلپ جو کہ اس وقت وائرل ہے، آگ کی طرح پھیلا ہوا ہے ہر طرف، میں نے آپ کو وہ سنوانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور میری توقعات کے بالکل برعکس کامران خان صاحب نے، سینئر صحافی ہیں کامران خان صاحب نے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ کامران خان صاحب کا جو جھکاؤ ہے، ان کی جو سیاسی سوچ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ بعض لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، میں بھی شاید اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے عمران خان کی حق میں بات کرنا شروع کر دی ہے۔ میرے سامنے ان کا ایک ٹویٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، ایک معاملہ جو ذرا 2-3 دن پرانا ہے، لیکن اس کے اوپر بہت کمال کا ایک بیان آ گیا، اور وہ سعودی عالم دین کا آ گیا۔ اب بہت ہی معروف ہیں، ان سے آپ ناشنا نہیں ہیں، ان سے آپ ناواقف نہیں ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے پوسٹ مارٹم کیا ہے، یہ جو نکاح اور عدت میں نکاح والا جو کیس ہے، اس کا جو فیصلہ آیا ہے، سعودی عالم دین ہے شیخ عاصم الحکیم، ان کی تصویر آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ میرا خیال ہے آپ لوگ ان سے ناشنا نہیں ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں یہ کون ہے۔ انہوں نے جو بات کر دی ہے اور جس طرح سے انہوں نے رگیدا ہے اس پورے نظام کو، وہ جب میں الفاظ آپ کو سناؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے ناظرین۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا وہ کلپ سنواتا ہوں جو ان کا اپنا بیان ہے، اس کے بعد پھر گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا، اور پھر یہاں سے کچھ کنوٹیشنز ڈرائیو کی گئی ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سنیے ذرا۔ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، آپ حق اور سچ کو ووٹ دیں، جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے ان کو ووٹ دیں۔ ہاں جی، یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے۔ یہاں پر جو شہباز گل صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ علامہ سعد رضوی نے، ٹی ایل پی نے ایک طرح سے عمران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اب یہ جو گفتگو جہاں پہ وہ حق کی بات کر رہے ہیں، جیل کی بات کر رہے ہیں، تو جیل میں تو خیر یہ بھی رہے ہیں، یہ بھی حراست میں رہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ حراست میں نہیں رہے، لیکن یہاں سے تاثر ڈرائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اخذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے عمران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اچھا، یہاں پہ حمایت بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک تو حمایت ہے الیکشن میں حمایت، اور ایک ہے ان کے موقف کی حمایت۔ تو سوال یہاں پہ 2 ہیں کہ کیا الیکشنز میں ٹی ایل پی حمایت کر رہی ہے؟ تو میرا نہیں خیال، کیونکہ ٹی ایل پی تو خود اس نے سب سے زیادہ امیدوار جو ہے وہ کھڑے کیے ہیں اپنے، خاص طور پہ پنجاب میں، تو ٹی ایل پی تو خود انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، تو انتخابات میں تو حمایت کا اعلان نہیں کر رہی۔ تو کیا عمران خان کے موقف، ان کے بیانیے کی حمایت کی جا رہی ہے؟ اس پہ سوال اٹھتا ہے۔ پھر ہم نے کوشش کی اب سے اس ویڈیو کو فلمانے سے کچھ دیر پہلے کہ رابطہ ہو سکے، پھر ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں طارق صاحب، ان کا رابطہ ہوا، ایک عہدیدار ہے ٹی ایل پی کے، ان سے، تو انہوں نے لالمی کا اظہار کیا۔ وہ بڑے قریب ہے سعد حسین رضوی صاحب کے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ایسی بات تو کوئی نہیں ہے، ہم نے تو کوئی ایسا اعلان نہیں کیا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس بیان کی وضاحت ضرور ہونی چاہیے جو اب سے تھوڑی دیر پہلے اخذ نشر ہو رہا ہے، اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا نام جو ہے اس میں لیا جا رہا ہے۔ اس سے ان کی مراد کیا ہے، اس سے ان کا مقصد کیا ہے، یہ کم سے کم میں چاہوں گا کہ پتہ لگنا چاہیے دوستو، یہ ایک بات ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات، علامہ عالم دین شیخ عاصم الحکیم، بہت بڑا نام ہے یار، بہت بڑا نام ہے۔ ذرا یہ الفاظ سنیے گا جو انہوں نے ادا کی۔ وہ کہتے ہیں شریعت میں ایسی کوئی سزا نہیں ہے۔ آگے، اگر ایسا یعنی عدت میں نکاح غلطی سے ہوا تو اسے دوبارہ نکاح کر کے درست کیا جا سکتا ہے، لیکن جب عدالتی نظام کرپٹ ہو اور سیاستدانوں کی پیروی کرے تو آپ کو سیب کا جوس پینے پر سزا مل سکتی ہے۔ دونوں اپنی روحیں شیطان کو بہت پہلے بیچ چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا بیان ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا بیان نہیں ہے۔ عدت میں نکاح کی سزا کے بارے میں پوچھا گیا سوال پر سعودی عالم دین شیخ عاصم الحکیم کا رد عمل، یہ دیکھیے نا، مطلب وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی روحیں شیطان کو بیچ چکے۔
یہ کتنا سخت رد عمل دیا. اور پورے ملک کے علماء دین جو ہے, ہاں ان سے ایک شکایت تو کی جا سکتی ہے کہ وہ اس طرح سے ووکل نہیں تھے, کھلم کھلا آ کے انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی, لیکن علماء دین جتنے بھی ہیں انہوں نے اس فیصلے کو, قانونی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, اس پہ میں انشاءاللہ کسی قانونی ماہر کی رائے لوں گا. البتہ قانونی ماہرین بھی اس فیصلے پہ تنقید کر رہے ہیں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ علماء دین نے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے اس فیصلے کی, لیکن اتنا سخت بیان اب تک کسی کا نہیں آیا جتنا سعودی عالم دین کا یہ بیان آیا. تو یہ بہت سخت بیان ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ایک بڑی گہری بحث چل رہی تھی, اب نہیں چل رہی. اس کی وجہ یہ ناظرین کہ اب اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ کس وجہ سے, یعنی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یہ جو ہے فیصلہ دیا گیا تھا. اب آ جاتے ہیں اپنی آخری خبر کے اوپر دوستو, وہ ہیں ہمارے محترم جناب کامران خان صاحب. اور کامران خان صاحب سے مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ انہوں نے کیسے عمران خان کے موقف کی حمایت کرنا شروع کر دی. انہوں نے وہ تمام ٹیلی ویژن چینلز, انٹرنیشنل کی بات کر رہا ہوں, بڑے, الجزیرہ ہے, بلومبرگ ہے, FT ہے, AP ہے, BBC ہے, گارڈین ہے, پھر گیلپ کے سروے ہے, پھر نیو یارک ٹائمز ہے, ان سب کے حوالے دے کے انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے عمران خان سے اس کا حق چھینا جا رہا ہے. وہ لکھتے ہیں ورلڈ میڈیا ورڈکٹ اور الیکشن 2024, الیکشن جو بھی 2024 کے ہونے جا رہے ہیں اس پہ انٹرنیشنل میڈیا نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. وہ فیصلہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں. الجزیرہ کہتا ہے the legitimacy of the February 8 elections has been questioned as Khan is absent from the ballot sheet. بہت بڑی بات, بہت بڑا سٹیٹمنٹ کہ ان انتخابات کے جائز ہونے پہ شک ہے کیونکہ عمران خان اندر ہے, جائز ہونے پہ شک. بلومبرگ بہت بڑا ٹی وی چینل ہے, کہتا ہے پاکستان یوتھ, یعنی پاکستان کے جو نوجوان طبقہ ہے, بگ بیکرز آف خان آر ڈسلوژنڈ اباؤٹ دی الیکٹورل سسٹم. پاکستان کی جو نوجوان ہے قیادت یا نوجوان لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کرنے والے نوجوان جو ہیں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہیں. ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ الیکشن صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے, اس پہ زیادہ ان کی رائے ہے. پھر جناب اس کے بعد آتا ہے BBC. It may look like Khan has been effectively neutralized, but instead political divisions across the country look set to deepen. یعنی عمران خان کو انہوں نے اس کا ڈنگ نکالنے کی کوشش کی, کر بھی دیا ہے, BBC کہہ رہا ہے, لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ جو ایک تقسیم تھی سیاست میں اور سیاسی حلقوں میں وہ مزید بڑھ گئی ہے. اچھا جناب, گارڈین کہتا ہے military has put its faith in former PM for the 4th time, leading many to believe election outcome is already decided. یعنی اسٹیبلشمنٹ نے, گارڈین کہہ رہا ہے کہ چوتھی دفعہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا پورا وزن اس کے پلڑے میں ڈال دیا ہوا ہے, اور بہت سے لوگوں کو ابھی یقین ہو چکا ہوا ہے کہ الیکشنز کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکلے گا. یہ گارڈین جیسا بڑا اخبار وہ یہ کہہ رہا ہے. نیو یارک ٹائمز کہتا ہے, اچھا اس سے پہلے گیلپ کا سروے بڑا اتھینٹک مانا جاتا ہے. 7 in 10 پاکستانیز لیک کانفیڈنس ان دی آنیسٹی آف دیئر الیکشنز. 10 میں سے 7 پاکستانیوں کو ان الیکشنز کی شفافیت پہ یقین نہیں ہے. آخری بات نیو یارک ٹائمز کہتا ہے پاکستانی الیکشنز آر مارکڈ بائی ووٹ ریگنگ, یعنی پاکستانی الیکشنز پہ ٹھپا ہے دھاندلی کا, پولیٹیکل ہارس ٹریڈنگ کا, کرپشن کا. no matter who wins, inevitability disappoint because they are always focused more on staying in power than serving people. جو بھی جیتے ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ طاقت میں رہا جائے, لوگوں کی, عوام کی امنگوں کی پرواہ کیے بغیر. اور یہ کامران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر پہ لگایا جو میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی. تو اب الیکشنز کے اوپر سوالات تو ہیں. الیکشن والے دن اگر سب کچھ سمودلی ہونے دیا جاتا ہے تو میرے خیال ہے تبھی وہ وقت آئے گا کہ جب یہ تمام جو داغ ہیں, جتنے بھی الزامات ہیں, یہ دھل پائیں گے. آپ لوگ اپنی رائے لازمی دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے ناظرین, اللہ نگہبان.